السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی درد بھری افطاری کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سب کا روزہ تھا۔ حضرت امام حسن اور حسین دونوں چھوٹے بچے تھے، لیکن انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ افطاری کا وقت قریب تھا اور سب اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا ختم کرنے کے بعد افطاری کے لیے 4 روٹیاں بنائیں۔ گھر میں اناج صرف اتنا ہی تھا کہ 4 روٹیاں بن سکیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی روٹی حضرت علی کے سامنے رکھ دی، دوسری روٹی حضرت امام حسن کے سامنے رکھ دی اور تیسری روٹی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیتی ہیں، اور چوتھی روٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی کھائی اور باقی آدھی روٹی کو دوپٹے کے پلو سے باندھ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ، تم یہ آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے کیوں باندھ رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہو سکتا ہے میرے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو۔ وہ بیٹی کیسے کھانا کھا سکتی ہے جس کے باپ نے کچھ نہ کھایا ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے پر دیکھ کر حیران ہوئے اور فرمایا، اے فاطمہ، آپ دروازے پر؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب افطاری کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ گئی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطاری میں کچھ نہیں کھایا، اس لیے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے باندھ کر لے آئی ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اے بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا کیا کہ روٹی لے آئی ہو، ورنہ آج چوتھی رات بھی بغیر کچھ کھائے گزر جاتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج میں اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روٹی کھلاؤں گی۔ حضرت فاطمہ نے روٹی کے ٹکڑے کیے اور اپنے بابا جان کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلائی۔ ایک دفعہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی نے منت مانگی، اے ہمارے رب، جب ہمارے شہزادے ٹھیک ہو جائیں گے تو 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے امام حسن اور حسین صحت یاب ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت جو پانی ہے پی کے روزے کی نیت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پانی پیا اور روزے کی نیت کی۔ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر کہنے لگے، اے نانا جان، اے امی جان، اے بابا جان، کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کا سر مبارک چوما اور اس طرح حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزے کی نیت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے اور واپسی پہ بازار سے جو خرید کر گھر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جو کو پیس کر 5 روٹیاں بنائیں۔ افطاری کا وقت قریب ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر تشریف لے آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے اور 5 روٹیاں آپس میں تقسیم کر دی گئیں۔ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت قریب ہوا، دروازے پر صدا آئی، میں غریب ہوں، بھوکا ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ روٹی کھلا دو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی صدا سنی تو فرمایا، میرے حصے کی روٹی اس سوالی کو دے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سوالی کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دیتا ہوں۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دیتی ہوں۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہم بھی اس سوالی کو اپنے حصے کی روٹی دے دیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 5 روٹیاں اس اللہ کے بندے کو دے دیں اور سب نے پانی سے روزہ افطار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل ہم سب پھر روزہ رکھیں گے۔
اگلی صبح جب سحری کا وقت آیا تو سب نے پانی پی کر روزہ رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ شام کو واپسی پہ تھوڑے سے جو لے آئے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے وہ جو پیس کر 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان بچھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ جب افطاری کا وقت قریب آیا، دروازے پر پھر سائل آ گیا اور صدا لگائی، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کھانا کھلا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی یہ صدا سنی تو فرمایا، میرے حصے کی روٹی اس فقیر کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے اپنے حصے کی روٹی اس اللہ کے بندے کو دے دی اور سب نے دوسرے دن بھی پانی سے روزہ افطار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل بھی ہم سب روزہ رکھیں گے۔ تیسرے دن جب سحری کا وقت ہوا تو سب نے پانی پی کر روزہ رکھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق مزدوری کرنے چلے گئے۔ واپسی پر کچھ جو گھر لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیس کر 5 روٹیاں بنائیں۔ جیسے ہی سب روزہ افطار کرنے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے، پھر ایک سائل نے صدا لگائی، کوئی ہے اللہ کا بندہ جو بھوکے قیدی کو کھانا کھلائے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرے حصے کی روٹی اس قیدی کو دے آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی اس سائل کو دے دی اور تیسرے دن بھی پانی سے روزہ افطار کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھرانے کے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور کھانا کھلاتے اس کی محبت پر مسکین، یتیم اور قیدی کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں مانگتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل 3 دن سحری اور افطاری میں پانی پی کر روزے رکھے اور بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، یہی ہے اہل بیت کی شان۔ ناظرین، ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ